Assalamu alaikum, dear students. This is Hafiz Saad, teacher of Pakistan Studies. Today, students, we are going to discuss our next topic of grade 10th. That is very important topic. Key aspects of Constitution of 1973. 1973 کے آئین کے اہم پہلو. Students, this topic is given on page number 10 in English medium books. اینڈ اردو میڈیم کی کتابوں میں یہ صفحہ نمبر 9 کے اوپر ٹاپک دیا ہوا ہے آپ کی بکس میں. بفور اسٹارٹنگ آور لیکچر آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ آل آف یو ٹو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اینڈ ڈونٹ اونلی سبسکرائب بٹ آلسو لائک اینڈ شیئر دا ویڈیوز سو دیٹ میکسیمم اسٹوڈینٹس کین بی بینیفٹیڈ فرام دیز لیکچرز اینڈ ویڈیوز. ناؤ ون مور تھنگ. Before starting our lecture properly, I would like to request all of you to please see the description box of the video and note down the questions written in description box. All possible short questions are given there. You people have to note those questions with you, and then you will have to mark the answers on the book. Okay, now we'll start our lecture properly. We'll see the main characteristics of the Constitution of 1973. پاکستان کا 1973 کا آئین جو کہ ابھی تک موجود ہے اس کی اہم خصوصیات کیا تھیں. فرسٹ آف آل, فرسٹ پوائنٹ از پریمبل, جسے ہم اردو میں افتتاحیہ کہتے ہیں یا اس کو ابتدائیہ بھی کہا جاتا ہے. پریمبل یا افتتاحیہ کا مطلب ہے آغاز. کسی بھی کتاب کے یا کسی بھی مضمون کے آغاز میں, اس کے شروع میں ایک پیراگراف کے اندر یا 1 سے 2 پیجز کے اوپر شارٹ سمری آف دیٹ بک وہ لکھی جاتی ہے, جس میں اس کتاب کے اندر جتنے بھی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں, جو چیزیں اس کے اندر ڈسکسڈ ہیں, مین پوائنٹس, وہ سارے اس میں مینشنڈ ہوتے ہیں. اور اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ وہ 1 سے 2 پیجز کو پڑھ کر یہ آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جو چیز ہمیں چاہیے, جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس بک کے اندر گیون ہے یا نہیں ہے, اور وہی سارے پوائنٹس آگے اس بک میں ڈسکسڈ ہوتے ہیں. تو یہ ہمارا فرسٹ پوائنٹ پریمبل ہے, جیسا کہ ہم 9th کلاس کے اندر بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں. لائک the previous constitutions of 1956 and 1962, objectives resolution was made the preamble of the Constitution of 1973. According to the objectives resolution, sovereignty belongs to Allah Almighty and the people of Pakistan must exercise their powers as a sacred trust within the limits of Quran and Sunnah. قرارداد مقاصد کو آئین کا افتتاحیہ بنایا گیا تھا, جو کہ پچھلے دونوں دساتیر میں بھی تھی, اور قرارداد مقاصد کے مطابق اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے, اور پاکستان کی عوام اللہ کے عطا کردہ اختیار کو ایک مقدس ضمانت سمجھتے ہوئے قرآن و سنت کی حدود میں رہ کر استعمال کریں گے. This objectives resolution became a regular part of the Constitution in 1985. 1985 میں ایک ترمیم کے ذریعے سے اس قرارداد کو آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا تھا. This would be the answer of our first question. When did objectives resolution become the part of Constitution? قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ کب بنایا گیا؟ That is 1985. Our next point is written constitution یا تحریری آئین. اگین 9th کلاس میں آپ لوگ اس پوائنٹ کو بھی پڑھ چکے ہوئے ہیں. Almost all the countries in modern world have written constitutions. Although there are some exceptions like Britain. Britain کا constitution written form کے اندر نہیں ہے. 1-2 اور بھی exceptions ہیں, لیکن mainly زیادہ تر کنٹریز کے کانسٹیٹیوشنز ریٹن فارم کے اندر ہوتے ہیں. The Constitution of Pakistan consists 280 articles, 12 sections and 6 judicial records.
280 دفعات، 12 حصے اور 6 گوشوارے ہیں اس کے. آرٹیکلس یا دفعات کا مطلب سمپل ورڈز میں ہے پوائنٹس. 280 ڈفرینٹ پوائنٹس اور 280 ڈفرینٹ لاز. سیکشن یا حصے، یہ سمپلی ہم ابواب یا چیپٹرز بھی کہہ سکتے ہیں. جیسے ایک بک ڈفرینٹ پارٹس میں چیپٹرز میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے، سملرلی آور کانسٹیٹیوشن از ڈیوائیڈڈ انٹو 12 چیپٹرز اور 12 سیکشنز. اور 6 گوشوارے ہیں اس کے اندر جو ایکسٹرا ڈیٹیلز کسی بھی پوائنٹ کی، کسی ورڈ کی، کسی ٹرمینالوجی کی، ڈفرینٹ جوڈیشل ایگزامپلز، یہ چیزیں جو آئین کے اندر شامل کی جاتی ہیں فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، وہ گوشوارے یا جوڈیشل ریکارڈز کہلاتے ہیں. کہ ریمبر اسٹوڈینٹس، یہ تینوں پوائنٹس ایز ایم سی کیو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں کہ کتنے آرٹیکلز ہیں، کتنے سیکشنز ہیں، کتنے جوڈیشل ریکارڈز ہیں. اینڈ ایز اے ہول دس پوائنٹ کوڈ بی آسکڈ ایز اے شارٹ کویشچن ایز ویل. ڈسکرپشن باکس کے اندر جو آپ نے کویشچنز دیکھے اس میں سیکنڈ کویشچن تھا، وٹ ور دا میجر کریکٹرسٹکس آف کانسٹیٹیوشن آف 1973 ایز اے ریٹن کانسٹیٹیوشن. تحریری آئین کے طور پر 1973 کے آئین کی خصوصیات کیا ہیں. تو اس میں آپ نے یہ تینوں چیزیں مینشن کرنی ہیں کہ اس کے دفعات، حصے اور گوشوارے کتنے کتنے ہیں. اور نیکسٹ پوائنٹ از فیڈرل کانسٹیٹیوشن یا وفاقی آئین. بیٹا آپ لوگ 9th کلاس میں آبجیکٹیوز ریزولوشن میں اور دونوں کانسٹیٹیوشنز میں یہ چیز پڑھ چکے ہیں بڑی ڈیٹیل کے اندر کہ فیڈریشن یا فیڈرل سسٹم کیا ہوتا ہے. This is basically a type of government in which all the state units have internal autonomy. حکومت کا ایک ایسا نظام جس میں ریاستی اکائیوں کو یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ صوبوں کو اندرونی خود مختاری ہو. یعنی ہر اسٹیٹ یونٹ کی، ہر صوبے کی اپنی ایک سپریٹ گورنمنٹ ہوتی ہے اور وہ اپنے انٹرنل افیئرس کو، پروونشل افیئرس کو خود مینج کرتے ہیں. اور پھر ایک سینٹرل گورنمنٹ ہوتی ہے اوور آل جو کہ پورے کنٹری کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور پروونشل گورنمنٹس کو انٹیگریٹ کرتی ہے. So according to the Constitution of 1973, Pakistan was declared a federal state. The Federation of Pakistan consists of 4 provinces, federal capital, and tribal areas known as FATA and PATA. Federally administered tribal areas and provincially administered tribal areas. 1973 کے آئین کے تحت پاکستان کو ایک وفاقی ریاست قرار دیا گیا تھا. وفاق پاکستان میں 4 صوبے، وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ علاقے، اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات اور صوبوں کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات شامل ہیں. اگین یہ پوائنٹ بھی بڑا امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے. اس میں ایکسرسائز کے اندر یہ شارٹ کویشچن گیون ہے. ڈسکرپشن باکس میں بھی جو کویشچنز آپ نے دیکھے اس میں کویشچن نمبر 3 ہے، وٹ از مینٹ بائی فیڈرل کانسٹیٹیوشن. ویری امپورٹنٹ شارٹ کویشچن. مینی ٹائمز یہ بورڈ کے پیپرز کے اندر آ چکا ہوا ہے. اس کو بہت اچھی طرح سے پریپیئر کیجئے گا اور اس کو مارک بھی کریں. ویری ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے یہ. Okay, next students is semi-rigid constitution یا اردو میں نیم استوار آئین. This is basically a type of constitution. آئین کی ایک قسم ہے. جیسے آپ لوگوں نے 9th کلاس کے اندر پڑھا تھا، Constitution of 1956 was a flexible constitution, while the Constitution of 62 was a rigid constitution. 56 کا آئین لچکدار تھا جبکہ 62 کا آئین استوار تھا. اب یہ ان دونوں کی درمیانی قسم ہے سیمی ریجڈ کانسٹیٹیوشن. دیٹ از اے کانسٹیٹیوشن in which the method of amendment is neither too easy nor too difficult. ایسا آئین جس میں ترمیم کا، تبدیلی کا طریقہ نہ بہت زیادہ مشکل ہو اور نہ ہی بہت زیادہ آسان ہو، اس کو نیم استوار یا سیمی ریجڈ کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. مینس کہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جو کانسٹیٹیوشن، جو آئین ایک دفعہ بن جاتا ہے وہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہو جائے، مینس کہ اس کو دوبارہ کبھی چینج نہ کیا جا سکے. ایسا نہیں ہوتا. اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ جب کبھی جس کسی کا دل چاہے وہ کانسٹیٹیوشن کو چینج کرتے. مینس کہ بہت آسان بھی نہیں ہے اور بہت مشکل بھی نہیں ہے.
اب کوشچن یہ آتا ہے کہ پھر اس کو چینج کیسے کیا جا سکتا ہے یا کون کر سکتا ہے. 2/3 majority of parliament is required to amend the constitution. پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کی 2/3 اکثریت اگر 66% ممبرس چاہیں تو وہ کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کر سکتے ہیں. دس پوائنٹ اگین از اے شارٹ کوشچن. جو ہمارا کوشچن نمبر 4 بنے گا, what is meant by سیمی ریجڈ کانسٹیٹیوشن, نیم استوار آئین سے کیا مراد ہے. Our next point is national language. Urdu was declared the national language of Pakistan according to Constitution of 1973, while English was declared as official language for next 15 years. And within those 15 years, steps were to be taken to make Urdu as official language as well. اردو قومی زبان تھی. انگریزی کو یا انگلش کو 15 سال کے لیے سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا, اور ان 15 سالوں کے اندر ایسے اقدامات کیے جانے تھے کہ جس میں اردو کو اس سطح پر لایا جا سکے کہ وہ دفتری یا سرکاری استعمال میں بھی آ سکے, اور اسے سرکاری زبان بھی بنا دیا جائے گا اگلے 15 سال کے اندر. نیشنل لینگویج شارٹ ایم سی کیو کے اندر پوچھا جاتا ہے, شارٹ کوشچن بھی بن سکتا ہے, لیکن موسٹلی یہ ایم سی کیو کے طور پر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کی قومی زبان کون سی ہے. نیکسٹ پوائنٹ از اسلامک کانسٹیٹیوشن یا اسلامی آئین. دیر ور ویریئس پوائنٹس اباؤٹ اسلامک ریلیجن. فرسٹلی, دا اسٹیٹ ریلیجن واز ڈکلیئرڈ اسلام. ملک کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا تھا. اٹ واز مینڈیٹری فار پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر بوتھ ٹو بی مسلمس. صدر اور وزیر اعظم دونوں کا مسلمان ہونا ضروری تھا. دا آفیشیل نیم آف دا کنٹری واز اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اسلامک موڈ آف لائف واز ٹو بی امپلیمنٹڈ اینڈ پریکٹسڈ. یہ آئین میں باقاعدہ طور پر لکھا گیا تھا کہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا اور ملک میں اسلامی طرز زندگی کو فروغ دینے کے اقدامات کیے جائیں گے. It was also said that steps and effort will be made to abolish interest. ملک سے سود کا خاتمہ کرنے کے اقدامات اٹھائے جائیں گے. And زکوٰۃ, عشر and اوقاف departments were to be established and maintained. زکوٰۃ, عشر اور اوقاف کے محکمے بنائے جانے تھے. زکوٰۃ بہت کامن کنسیپٹ ہے جو کہ اینولی ڈیڈکشن ہوتی ہے 2.5% کے ریشو سے, صرف ان لوگوں سے جو صاحب نصاب ہوتے ہیں. اب یہ آپ لوگ اسلامک اسٹڈیز میں ڈیٹیل کے اندر زکوٰۃ کا ٹاپک پڑھ چکے ہوئے ہیں 9th کلاس میں. سملرلی نیکسٹ جو ہے عشر, ایگریکلچرل پروڈکشن جو زرعی پیداوار ہوتی ہے اس کے اوپر جو ڈیڈکشن ہوتی ہے 10% کی ریشو سے, اس کو عشر کہا جاتا ہے. اور اوقاف یہ ایک سیپریٹ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ڈونیٹڈ لینڈز یا جاگیرز یا پراپرٹیز ہوتی ہیں, ایسی جائیدادیں جو وقف کر دی جاتی ہیں, ان کا انتظام ان کے ذمہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہسٹوریکل امپورٹنس کی چیزیں ہیں, ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں, جو ریلیجیس بلڈنگز ہیں, مزارات, مساجد وغیرہ, وہ ساری بھی اوقاف کے انڈر آتی ہیں. تو دیز ور دا مین پوائنٹس جو کہ اسلامک کانسٹیٹیوشن کی ہیڈنگ کے اندر آپ کی بکس کے اندر کے ون ہے. نیکسٹ پوائنٹ از انڈیپینڈنٹ جوڈیشری, آزاد اور خود مختار عدلیہ. Independence of judiciary was guaranteed in the constitution. Judges were given handsome salaries and job security as well. Judiciary was separated from executive and the judges have to perform their duties without any fear or pressure. آئین میں اس بات کی ضمانت دی گئی تھی کہ عدالتیں یا عدلیہ آزاد ہوگی, ججوں کو معقول معاوضہ اور ملازمت کا تحفظ فراہم کیا گیا تھا, عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا تھا, اور
عدلیہ کے اوپر، عدالتوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی بیرونی دباؤ یا کوئی ڈر اور خوف ان کو نہیں ہوتا تھا. یعنی باقاعدہ طور پر ان کو ہر قسم کا تحفظ دیا گیا تھا. ان کو یہ ڈر نہیں تھا کہ کوئی پرسن یا کوئی اتھارٹی ہمیں جاب سے نکلوا دے گی. ان کو جاب سیکیورٹی دی گئی تھی. ان کو کسی قسم کا کوئی اکنامک کرائسس فیس نہیں کرنا پڑتا تھا کیونکہ دے ہیڈ کمپیریٹیولی ہائر سیلریز. اسی طرح سے ان کی کام کے اندر کسی قسم کی کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوا کرتی تھی بیکاز دی جوڈیشری واز سپریٹڈ فرام ایگزیکٹو. تو اس طرح ہر لحاظ سے عدلیہ کو آزادی اور خود مختاری دی گئی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے انڈیپینڈنٹلی اکارڈنگ ٹو لا ڈیسیژنز کریں گے. نیکسٹ پوائنٹ از پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن، جسے اردو میں ہم پارلیمانی آئین کہتے ہیں. Under the Constitution of 1973, parliamentary system was implemented in Pakistan. پارلیمانی طرز حکومت نافذ کیا گیا تھا. The tenure of National Assembly was decided as 5 years. یہ پوائنٹ ایم سی کیو کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے کہ قومی اسمبلی کی مدت کتنی ہے. President is known as head of state while Prime Minister is known as head of government. صدر کو سربراہ ریاست کہا جاتا ہے جبکہ وزیر اعظم کو سربراہ حکومت کہا جاتا ہے. یہ دونوں پوائنٹس بھی ایم سی کیو بنتے ہیں. Who is head of state according to Constitution of 73 یا 1973 کے آئین کے مطابق سربراہ حکومت کون ہے. یہ ایم سی کیو کے طور پر پوائنٹس آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. President was elected combinedly from Parliament and Provincial Assemblies. یعنی قومی اسمبلی، سینٹ اور تمام صوبائی اسمبلیاں مل کر صدر کا انتخاب کرتی تھی. اور صدر کے انتخاب کے لیے ضروری نہیں تھا کہ جو پرسن الیکشن میں پارٹ لے رہا ہے وہ آلریڈی اسمبلی کا یا پارلیمنٹ کا ممبر ہو. کوئی بھی پرسن جو اسمبلی کا ممبر ہے یا نہیں ہے وہ پریزیڈنٹ کے الیکشن میں پارٹ لے سکتا ہے. اور پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ، جن کو ہم کمبائنلی پارلیمنٹ کہتے ہیں، پلس آل پروونشل اسمبلیز، یہ کمبائنلی ووٹ کر کے الیکٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ کو. وائل دا الیکشن آف پرائم منسٹر از کنڈکٹیڈ بائی نیشنل اسمبلی. وزیر اعظم کا انتخاب قومی اسمبلی کے ذریعے یا قومی اسمبلی میں ہوتا ہے. اینڈ فار دا الیکشن آف پرائم منسٹر اٹ از کمپلسری، اٹ از مینڈیٹری فار دا کینڈیڈیٹ ٹو بی دا ممبر آف نیشنل اسمبلی. وزیر اعظم کے انتخاب میں حصہ لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ قومی اسمبلی کا ممبر ہو وہ پرسن. اگر وہ قومی اسمبلی کا ممبر نہیں ہے تو پھر وہ وزیر اعظم کے انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پارلیمنٹری کانسٹیٹیوشن والا. اس کے اندر سے کافی سارے پوائنٹس ایز ایم سی کیو آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. اینڈ دس از آلسو آور سکستھ کوشچن، what is meant by parliamentary system. Okay, our next point is supremacy of constitution. آئین کی بالادستی. It was declared that constitution is the supreme law of the country. If anyone abrogates or tries to abrogate the constitution, he or she will be dealt under high treason and prosecuted accordingly. کوئی بھی شخص اگر جان بوجھ کر غیر آئینی طریقے سے آئین کو توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پر سنگین غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا. اوکے، اب اسٹوڈینٹس یہ جو ورڈ ہے غداری، انگلش میں ٹریئن، سمپل ورڈز میں اگر ہم بات کریں تو ہم اپنی کامن لینگویج میں اس ورڈ کو یوز کرتے ہیں دھوکے کے معنی میں. تم نے غداری کی ہے، تم نے دھوکہ دیا. لیکن جب لا کی لینگویج کے اندر ٹریئن یا غداری کا ورڈ آتا ہے تو اس کے اندر یہ ایک انڈرسٹوڈ کنسیپٹ ہے کہ یہ کوئی ایسا کام ہے جس کی سزا صرف اور صرف موت ہے. مینس کہ اگر کوئی پرسن جان بوجھ کر کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ کام کرتا ہے، اس کو بریک کرتا ہے، تو اس کی سزا ڈیتھ پینلٹی ہے. یہ پوائنٹ بھی امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے، بورڈ میں
کئی دفعہ شارٹ کوشچن کے طور پر پوچھا جا چکا ہوا ہے. کوشچن نمبر 7 بنے گا اس ٹاپک کے اندر سے, what is meant by supremacy of constitution. Our next point is constitutional institutions, آئینی ادارے. Those institutions which are properly mentioned, described and explained in the constitution. وہ ادارے جن کا آئین کے اندر باقاعدہ ذکر ہو, ان کی تمام تر تفصیلات, ان کا کردار, ان کی ذمہ داریاں, ان کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی ذمہ داریاں, ان کی ریکروٹمنٹ, ان کی برطرفی, یہ ساری چیزیں اگر آئین میں موجود ہیں ڈیٹیلز, تو اس کو کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن کہا جائے گا. According to the Constitution of 1973, various constitutional institutions were established. Few of them are Council of Common Interest, جسے ہم اردو میں مشترکہ مفادات کی کونسل کہتے ہیں. قومی اقتصادی کونسل, that is National Economic Council. نیشنل فائنانس کمیشن, جو کہ قومی مالیاتی کمیشن کہلاتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان, اینڈ دین فیڈرل امبیڈسمن, وفاقی محتسب. اسٹوڈینٹس یو ہیو ٹو مارک دیز نیمس. شارٹ کوشچن کے طور پر یہ پوچھے جاتے ہیں. وچ کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز ور اسٹیبلشڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف 1973. 1973 کے آئین کے تحت کون کون سے آئینی ادارے قائم کیے گئے تھے. یہ شارٹ کوشچن ہے, آپ نے نام یاد کرنے ہیں, ان کے رسپانسبلٹیز کیا ہیں, ان کے فرائض کیا ہیں, وہ ڈیٹیلز آپ کی بک کے اندر گیون نہیں ہیں. دیٹس وائی جسٹ نیمز ہی میں نے بھی مینشن کیے ہیں, یہ نام آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں. اور نیکسٹ پوائنٹ از بائی کیمرل لیجسلیچر. اگین ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. اردو میں دو ایوانی مقننہ کہا جاتا ہے. 9th کلاس میں آپ نے یونی کیمرل لیجسلیچر پڑھا تھا, یک ایوانی مقننہ. یہاں پر بائی کیمرل ہے. بائی مینس ٹو, اور کیمرا یا کیمرل مینس ہاؤس. ایوان کا مطلب گھر. مقننہ قانون بنانے والا ادارہ. قانون بنانے والا ایسا ادارہ جس کے دو گھر ہوں. سمپل مطلب اس کا یہ بنتا ہے, دو ایوانی مقننہ. According to the Constitution of 1973, bicameral legislature was implemented in Pakistan, which means that our parliament has two parts. ہماری جو پارلیمنٹ ہے, جسے اردو میں مجلس شورا بھی کہا جاتا ہے, اس کے دو حصے ہیں. upper house is known as Senate, while lower house is known as National Assembly. ایوان بالا اس کو سینٹ کہا جاتا ہے, اور ایوان زیریں کو قومی اسمبلی کہا جاتا ہے. کہ اب ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں میں ڈفرنسز کیا ہیں, ان کا کمپیریزن نیشنل اسمبلی اور سینٹ کا. فرسٹلی ریپرزنٹیشن. نیشنل اسمبلی کے اندر پرپورشنل ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, متناسب نمائندگی, جبکہ سینٹ میں ایکول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. اب پرپورشنل ریپرزنٹیشن یا متناسب نمائندگی کا کیا مطلب ہے؟ کسی بھی صوبے کے اندر جتنی آبادی ہوگی, اس صوبے میں سے نیشنل اسمبلی کے اتنے ہی ممبرز الیکٹ ہوں گے. فار ایگزامپل, لیٹ سے کہ پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا 60% پنجاب کے اندر رہتا ہے, تو اٹ مینس کہ 60% آف دا ممبرز آف نیشنل اسمبلی وڈ بی الیکٹڈ فرام پنجاب. فار ایگزامپل, بلوچستان میں پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا 6% ہے, تو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے ٹوٹل ممبرز میں سے 6% ممبرز بلوچستان سے الیکٹ ہوں گے. یہ کنسپٹ ہے پرپورشنل ریپرزنٹیشن یا متناسب نمائندگی کا. Whereas in Senate there is equal representation. All the provinces have equal representation in Senate. تمام صوبوں کی مساوی نمائندگی ہے. اب یہ بنیادی طور پر یہ سینٹ کا کنسپٹ اس لیے انٹروڈیوس کیا گیا تھا کہ نیشنل اسمبلی میں ایک پرپورشنل ریپرزنٹیشن ہونے کی وجہ سے یہ پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ پنجاب کے ممبرس چونکہ 50% سے بھی زیادہ ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی میجورٹی کو یوز کرتے ہوئے کوئی ایسا لا بنا دیں یا امینڈمنٹ کوئی کانسٹیٹیوشن میں ایسی کر دیں جو باقی پروونسز ایکسیپٹ نہ کریں یا ان کے انٹرسٹس کے اگینسٹ ہو. اس وجہ سے
ایک بیلنس کریٹ کرنے کے لیے سینٹ میں ایکول ریپرزینٹیشنز رکھی گئی تھی. نیکسٹ ہے ٹینیور. نیشنل اسمبلی کا ٹینیور 5 ایئرس کا ہوتا ہے وائل دا ٹینیور آف سینٹ از 6 ایئرس. یہ پوائنٹ ایز این ایم سی کیو پوچھا جاتا ہے. سینٹ کا ٹینیور بہت امپورٹنٹ ایم سی کیو ہے, یہ 6 ایئرس ہے. اور لاسٹ ہے ممبرس. Total members of National Assembly are 342 while the total members of Senate are 104. اور اس طرح اگر پوچھا جائے کہ پارلیمنٹ کے یا مجلس شورا کے ارکان کتنے ہیں تو دیٹ وڈ بی 446. یعنی نیشنل اسمبلی اور سینٹ دونوں کے ممبرس کو ایڈ اپ کر کے پارلیمنٹ کے ممبرس بنیں گے. لاسٹ پوائنٹ از فنڈامنٹل رائٹس یا بنیادی حقوق. It was written in the Constitution that fundamental rights will be provided to every citizen of Pakistan without any kind of discrimination, and no assembly or government could make any law which is against the fundamental rights. کوئی بھی حکومت, کوئی اسمبلی, کوئی اس طرح کا قانون یا پالیسی نہیں بنا سکتی جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف ہو, اور بنیادی حقوق تمام شہریوں کو بغیر کسی امتیاز کے فراہم کیے جائیں گے. These were the main points of our topic. I hope you people have understood it. اور آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ کوشچنس بھی مارک کیے ہوں گے, آنسرز نوٹ ڈاؤن کر لیے ہوئے ہوں گے. At the end, once again, I would like to request all of you that if you still have not subscribed my channel, please do subscribe and like and share the videos. Thank you very much for your time.